نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ چیزیں حلال ہیں اور یہ حرام ہیں، تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے لگو۔ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں جو لوگ وہ کبھی فلا نہیں پاتے۔ ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ اسے بیشتر آپ سے بیان کر چکے ہیں۔ ہم ان پر ظلم نہیں کرتے بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور اس کے بعد آپ کا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور یکسو رہنے والے تھے، وہ ہرگز مشرک نہ تھے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 121 سے لے کر آیت نمبر 125 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ دکھا دی۔ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے نبوت عطا فرمائی، پاکیزہ رزق، انہوں نے فرمانبرداری کا حق ادا کر کے ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور جو ظاہری انعامات تمہیں معلوم ہوتے ہیں اور بات یہ ہے کہ تم میں نبی آخر زمان کو مبعوث کیا گیا تو تم نے اللہ کی ان نعمتوں کی کیا قدر کی؟ پھر تم سیدنا ابراہیم کی کس نسبت سے اپنے ساتھ مماثلت کرتے ہو؟ آیت نمبر 122۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کی اور آخرت میں تو وہ یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔ آیت نمبر 123۔ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ یکسو رہنے والے ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو اور وہ مشرک نہ تھے۔ اگر آج کوئی ملت ابراہیمی کا پیروکار موجود ہے تو وہ یہ صرف نبی آخر الزمان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ نہ مشرکین مکہ سیدنا ابراہیم کے پیروکار ہیں، نہ یہود، نہ نصارہ، حالانکہ یہ سب اپنا سلسلہ سیدنا ابراہیم سے ملانا چاہتے ہیں اور اسے باعث فخر سمجھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ مشرک ہیں، اور سیدنا ابراہیم مشرک نہ تھے۔ مشرکین مکہ کا شرک تو واضح ہے۔ یہود کا شرک یہ تھا کہ انہوں نے سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، نیز کئی چیزیں جو حلال تھیں اپنے اوپر حرام کر دی تھی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ان پر حرام کر دی تھیں۔ نصارہ بھی مشرک تھے جنہوں نے ایک کے بجائے 3 خدا بنا رکھے۔ آیت نمبر 124۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اور رہا سبت ہفتے کے قصہ تو وہ صرف ان لوگوں پر مسلط کیا گیا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا تھا۔ آپ کا پروردگار قیامت کے دن یقیناً ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ ہفتے کے دن کی تعظیم کا بھی ہم نے پڑھا تھا۔ ملت ابراہیمی میں کوئی حکم نہ تھا بلکہ جمعے کا دن ہی مقرر کیا گیا تھا، اور مسلمان بھی جمعہ ہی تعظیم کرتے ہیں۔ ہفتے کا دن یہودیوں پر یوں مسلط کیا گیا کہ موسیٰ نے انہیں جمعے کی تعظیم کرنے کے لیے کہا تو کہنے لگے اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، وہ جمعے کے دن فارغ ہوا اور 7ویں دن تو آرام کیا، پھر ہم بھی ہفتے کے دن چھٹی کریں گے۔ اللہ کے آرام کے متعلق یہود کا یہ تصور انتہائی غلط تھا، تاہم ان کی اپنی نبی سے ضد کر کے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر کیا گیا، اور یہ سختی اس لیے کی گئی کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار سے مکمل چھٹی کر لیں اور اللہ کی عبادت میں سارا دن گزاریں، جس کی انہوں نے پھر بھی خلاف ورزی ہی کی۔ سبت کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ جمعے کے دن کے بجائے ہفتے کے دن پر اصرار کیا۔ پھر یہود کا ایک قبیلہ جو بستی ایلا میں مقیم تھا سبت کی تعظیم پر قائم نہ رہا اور حیل و بہانوں سے اس دن مچھلیوں کے شکار کی راہ ہموار کر لی، اور پھر انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا، اور یہ سارا واقعہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ آیت نمبر 125۔ ادعوا الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے نبی، آپ لوگوں کو
اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور ان سے ایسے طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار اسے خوب جانتا ہے اور اس کی راہ سے بھٹک چکا ہے جو وہ راہ راست پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یہاں سے خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے۔ اس آیت میں تبلیغ دین کے متعلق 3 ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلے یہ کہ حکمت کے ساتھ، حکمت کا مطلب ہے کہ ایک تو موقع محل دیکھ کر دعوت دی جائے، یعنی مخالف کے دل میں سننے کی خواہش ہو جب اور سننے کو تیار ہو تب۔ دوسری بات عمدہ نصیحت کی جائے، جو بات آپ کہیں میٹھے دل نشین انداز میں کہیں، حتیٰ کہ مخاطب یہ سمجھے کہ آپ فی الواقع اس کے ہمدرد۔ تیسرا، اس طریقے سے مباحثہ کیجیے جو بہترین ہو، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، آرام سے سکون سے جو ہے وہ دعوت حق کا کام انجام پذیر کرنا ہے۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔